السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 74۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت جب قریب آیا، بہت بیمار ہوئی، پتہ چلا کہ میں دنیا سے جانے والی ہوں۔ مدینہ منورہ میں چرچے بھی ہونے لگے کہ حضرت فاطمہ کی عمر تقریباً 23-24 سال ہوئی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ ٹی بی کی بیماری میں مری ہے۔ جیسے بہت سردیاں ہو جاتی ہیں لڑکیوں کو، بہت کھانسی، نزلہ، زکام۔ اس زمانے میں ٹی بی کی بیماری کا جملہ تو نہیں تھا، ہمارے زمانے میں شروع ہوا، اب اس کا علاج شروع ہوا، لیکن اس زمانے میں علاج بہت مشکل ہوتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے پہلے ہی ان کا انتقال ہوا تقریباً۔ جب پتہ چلا صدیق اکبر کو، صدیق اکبر کو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ کی طبیعت خراب ہے، اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے، تو صدیق اکبر سیدھے حضرت علی کے گھر پر آ گئے اور دستک دی۔ حضرت علی باہر آئے، وہ کون؟ دیکھا کہ ابوبکر کھڑے ہیں۔ اوہو، بھئی حضرت صدیق اکبر میرے گھر پر کیسے آ گئے؟ تو پھر حضرت صدیق اکبر نے کہا، بھئی حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت ہے، اور میرا اور ان کا معاملہ ہوا ہے تھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد۔ انہوں نے ورثہ مانگا تھا، میں نے کہا کہ بھئی ورثہ تو باپ کا ملے گا نہیں، میرا باپ چاہیے تو لے لو تم، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال ہے وہ الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء جو ہے وہ دینار اور درہم کا میراث چھوڑ کے نہیں جاتے، پوری امت کا حق ہوتا ہے۔ تھوڑا سا کچھ، تھوڑی سی نوک جھوک تو نہیں کہیں گے، تھوڑی سی بات ہوئی تھی حضرت فاطمہ میں اور صدیق اکبر میں، اور حضرت عباس میں، حضرت علی میں، حضور کے انتقال کے وقت بعد فوراً۔ اب تو دن گزر گئے، اس لیے میں آیا ہوں کہ میں فاطمہ سے معافی مانگوں۔ یہ حضرت علی سے کہا۔ حضرت علی جو ہے وہ اندر آئے، یہ کہا، فاطمہ آپ کی طبیعت خراب ہے، لیکن صدیق اکبر آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے اور کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں کیا اجازت دوں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا، بھئی مجھے تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر تم کو برا نہ لگے، علی کو برا نہ لگے کہ بیوی سے پردے میں بات کیسے کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا، نہیں میں خوش ہوں۔ دونوں میاں بیوی خوش ہو گئے، پردہ وغیرہ کا انتظام ہوا، صدیق اکبر آئے، اور صدیق اکبر آ کر بیٹھے اور کہا، فاطمہ تم دنیا سے رخصت ہو رہی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، ہمارا سلام کہنا۔ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ کچھ معاملہ میرا اور آپ کا ہوا تھا، جو معاملہ ہوا تھا وہ کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو کیا معاملہ ہوا تھا۔ اب جو ہے یہ کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، اس لیے کہ یہ دل کے اندر کچھ لے کر اللہ کے دربار میں نہ جائیے۔ اور صدیق اکبر برابر جو ہے معافی کے جملے کہتے رہے۔ حضرت فاطمہ جو ہے وہ لیٹی لیٹی سنتی رہی، مرض الموت میں تھی، اور حضرت علی بھی سنتے رہے، صدیق اکبر بھی روتے رہے، حضرت علی بھی روتے رہے۔ پھر حضرت فاطمہ نے کہا، جاؤ میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ سخاوت کی ایک قسم ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ دل میں میل لے کر گھومنا، نہ 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 نہ، ہوتا ہے آپس میں، بڑوں بڑوں میں ہوا ہے، لیکن ایک دوسرے کے ذریعے سے اپنے دلوں کو صاف کرنا اور معاف کر دینا۔ جو بندہ کسی بندے کو معاف کرتا ہے تو اللہ بھی اسے معاف کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اس لیے جب معاف کیا حضرت فاطمہ نے، تب جا کر ابوبکر جو ہے ان کے چہرے پر خوشی ہوئی، اور خوشی خوشی یہ مسجد نبی کے اندر آئے۔ یہ سارا مضمون بھی بیہقی میں ہے، اور ابن سعد نے بھی لکھا ہے، اور دوسری بھی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ اس لیے لوگوں کو معاف کر کے بھی سخاوت کا ثواب لیجئے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اے میرے پیارے اللہ، حقیقی تعریف آپ ہی کے لیے ہے، ایسی تعریف جو آپ کی ذات کی بزرگی اور آپ کی عظیم سلطنت کے لائق ہو۔ جب کوئی یہ دعا پڑھتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق پڑھنے والے کو اجر دے گا۔ امام احمد ابن ماجہ نے یہ روایت نقل کی ہے، اور میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار میں بھی یہ دعا لکھی ہے اور اس کے حوالے بھی ڈال دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے چہروں کو دنیا میں بھی روشن کرے اور مرنے کے بعد بھی روشن کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔